السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام العلامة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بر الأم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا فرمایا، زندگی دی، ماں باپ کو ہماری دنیا میں پیدا ہونے کا ذریعہ بنایا، اسلام کو دین پسند فرما لیا، احکام نازل فرمائے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کلام مجید کا نزول فرمایا، اس کلام مجید کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ اس طرح اس نے اپنے بندوں پر حجت قائم کر دی۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اپنی احادیث مبارکہ میں قرآنی آیات کی تفسیر فرمائی، امت کو اللہ کا حق کیا ہے یہ بتایا، حقوق العباد کی بھی تلقین کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حمد و صلاة کے بعد آج 13 رجب 1439 ہجری مطابق 30 مارچ 2018 عیسوی، الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا باب، حدیث نمبر 3، جزاک اللہ، حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہاں انشاءاللہ حدیثوں کو برادر محترم جناب حامد صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی حدیثوں کو پڑھنے کے لیے طالب علم حامد کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4 آج کی حدیث ہے انشاءاللہ، حامد صاحب پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو عاصم عن بهز بن حکیم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك
قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحي فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب لله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. یہ تھی آج کے درس کی حدیثیں، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4. ہم نے 2 حدیثیں پہلے پڑھ لی تھیں جو ماں باپ کے سلسلے میں اللہ عز و جل کی جو وصیت ہے اس کے متعلق وہ حدیثیں تھیں. پہلا باب جو ہم نے پڑھا تھا باب قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. آج دوسرا باب ہمارے درمیان ہے. باب یعنی چیپٹر، میں آج کہہ رہا ہوں ہمیشہ یاد رکھیے. تو چیپٹر نمبر 2 باب بر الام، باب بر الام. اس کے تحت 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4. آواز پہنچ رہی ہے؟ تو اس کو بڑھانا ہو سکتا ہے. جو سپیکر ہے یہ کیا بولیں گے؟ نہیں ہے. اچھا. والدہ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی ماں، بر اچھا برتاؤ، نیکی، ماں کے ساتھ نیکی یا اچھا برتاؤ. اس سلسلے میں بڑی اہم 2 حدیثیں آج ہمارے ساتھ ہیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابو عاصم عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قلت یا رسول اللہ من ابر؟ قال امک. قلت من ابر؟ قال امک. قلت من ابر؟ قال امک. قلت من ابر؟ قال اباک ثم الاقرب فالاقرب. حسن. ابو عاصم ہم سے حدیث بیان فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ حضرت بہز بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے، وہ اپنے والد محترم سے اور وہ اپنے دادا سے. قلت کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ من ابر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ نیکی کروں، اچھائی کروں، بھلائی کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، اپنی امی کے ساتھ. میں نے پوچھا من ابر، وہی سوال دوبارہ، میں کس کے ساتھ اچھا رہوں، سب سے زیادہ نیکی کروں، بھلائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری امی. پھر میں نے دہرایا اسی سوال کو 3 مرتبہ. میں نے کہا من ابر، آپ علیہ السلام نے فرمایا امک. 4 مرتبہ میں نے یہی سوال جب دہرایا من ابر، میں کس کے ساتھ سب سے اچھا رہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابا کا، اپنے ابا کے ساتھ. ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ. یہ ہے حدیث آج پہلی حدیث. دوسری حدیث قال حدثنا سعید بن ابی مریم، ہم سے سعید بن ابی مریم رحمۃ اللہ نے روایت کیا. قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر،
وہ روایت کر رہے ہیں محمد بن جعفر بن ابی کثیر سے، اور وہ زید بن اسلم سے، اور وہ عطاء ابن یسار سے رحم اللہ الجمیع، اور وہ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کر رہے ہیں انہ اتاہ رجل فقال، ایک آدمی ان کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا انی خطبت امرأۃ فابت ان تنکحنی، میں نے ایک عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، رشتہ بھیجا نکاح کرنے کے لیے، لیکن اس عورت نے انکار کر دیا مجھ سے نکاح کرنے سے۔ وخطبها غیری فاحبت ان تنکحہ، تو پھر ایک دوسرے آدمی نے اس کو رشتہ بھیجا تو وہ عورت راضی ہو گئی اس سے شادی کرنے کے لیے۔ فغرت علیہا، مجھے اس عورت پر غیرت آ گئی، فقتلتها، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ فہل لی من توبہ، تو اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میں نے مار ڈالا اس عورت کو غیرت میں آ کر۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں امک حیہ، تمہاری امی زندہ ہیں؟ قال لا، آدمی نے کہا کہ نہیں، میری والدہ باحیات نہیں ہیں۔ قال تب الی اللہ عز وجل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تم اللہ عز وجل سے توبہ کرو، وتقرب الیہ ما استطعت، اور جس قدر ہو سکے تم اللہ کا تقرب حاصل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ فذهبت فسألت ابن عباس، میں چلا گیا، پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے میں نے پوچھا لما سألته عن حیات امی، آپ نے اس آدمی سے اس کی امی کی زندگی کے متعلق کیوں پوچھا؟ فقال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میں امی کے ساتھ نیکی کرنے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی عمل کو نہیں جانتا ہوں، اس سے اچھا کوئی عمل مجھے نہیں پتا جو انسان کو اللہ عز و جل سے قریب کر دے۔ تو معزز سامعین، ہمارے پاس دو حدیثیں ہیں، بڑی اہم حدیثیں ہیں ماں کے متعلق، ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا، تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ذریعہ بنایا ماں باپ، ذریعہ بنایا ماں باپ، ماں باپ سے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ تو اس حدیث شریف میں جو پہلی حدیث ہے، حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے والدہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب صحابی نے سوال کیا کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، من ابر، بر نیکی کو کہتے ہیں، اچھائی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں، اچھے رہنے کو کہتے ہیں، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کروں؟ سوال یہ تھا۔ یہ سوال بتاتا ہے، اس سوال سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کا حرص رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ وہ پوچھتے تھے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ من ابر، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا رہوں، نیکی کروں، سب سے زیادہ اچھا رہوں۔ تو اس سے ان کا جذبہ معلوم ہوتا ہے۔ سوال کیوں ہوا؟ عمل کرنے کے لیے ہوا، تو جذبہ عمل ان کے اندر تھا، پوچھتے تھے، وہ پوچھتے تھے۔ آج کی طرح نہیں، لوگ پوچھتے نہیں ہیں علماء سے، معلوم نہیں کرتے ہیں راستہ کیا ہے،
طرق کیا ہیں، تقرب اللہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات، اعمال میں مراتب ہوتے ہیں، اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں، کوئی عمل بڑا ہے کوئی عمل چھوٹا ہے، اعمال میں تفاوت ہے، درجات ہیں، اس کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے انسان کو۔ تفاوت، سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ توجہ دیں، بات سمجھ جائیں گے، توجہ نہیں دیں گے نہیں سمجھ میں آئے گی بات۔ اعمال میں تفاوت ہوتا ہے، بعض اعمال کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے اور بعض اعمال کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ درجات میں تفاوت، اعمال میں تفاوت۔ کوئی حل نہیں ہے ابھی تو سن لیں، سن پا رہے ہیں یا نہیں؟ سنائی دے رہا ہے یا بالکل؟ مائک قریب کر دیں گے تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں ان کا سوال کیا تھا، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا رہوں؟ یعنی اچھائیاں کئی ہیں، سب کے ساتھ اچھا رہنا ہے، سب کا حق ہے، بندوں میں عباد میں سب کے حقوق ہیں، لیکن سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ دیکھیے یہ سوال ہے، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ہم سب کے ساتھ اچھے رہیں گے، بھلائی کریں گے، حسن سلوک ہوگا، اچھائی ہوگی، نیکی کریں گے، لیکن سب سے زیادہ کون حق رکھتا ہے اس چیز کا؟ من ابر، سب سے زیادہ کون اس کا حق رکھتا ہے؟ تو یہ علماء کہتے ہیں اس میں صحابہ کے اندر جو ہے یہ جذبہ تھا رضی اللہ عنہ کہ وہ پوچھتے تھے چیزوں کو۔ اچھا، سوال انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا، اس سے بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو انسان کے پاس علم ہونا چاہیے کہ بھائی اعمال کے درجات کیا ہیں۔ آپ کو پتا ہے بعض دنوں کا عمل بعض دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز ہوتا ہے، بعض اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اب جیسے مثال دے رہا ہوں، ذکر سب اچھا ہے، ہر ذکر پر انسان کو نیکی ملتی ہے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے متعلق آیا ہے کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ہے نا؟ 2 کلمات جو مشہور حدیث ہے بخاری کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے، اور قیامت کے دن اعمال نامے جب تولے جائیں گے تو بڑے بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ ایک، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ ایسے جو ہے ذکر میں بھی فرق ہے، بعض ذکر کا مقام کچھ اور ہے، تو انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو زیادہ ہے۔ ابھی جمعہ ہے، جیسے مثال کے طور پر میں مسئلہ بتا، جمعہ ہے نا آج، آپ جمعہ کے لیے جب مسجد جائیں گے تو آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ اچھا کیا ہے؟ پوچھا کبھی کسی سے آپ نے؟ جمعہ کے دن مسجد جائے انسان تو 2 رکعت تو پڑھنی ہے اس کو، سنت، اس کے بغیر نہیں بیٹھے گا نا۔ اس کے بعد ٹائم ہے خطیب کے آنے میں، اب کیا کرنا ہے؟ کئی شکلیں ہیں، یا تو درود پڑھے وہ بھی اچھا کام ہے، 2 رکعت نماز پڑھے وہ بھی اچھا کام ہے، قرآن اٹھا لے تلاوت شروع کر دے وہ بھی اچھا کام ہے، ایسی دعائیں کرتے رہے وہ بھی اچھا کام ہے، ہاں ایسے ذکر کرے اللہ کا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان، جو اذکار اس کو یاد ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کتاب لے لے اسٹڈی کر لے، مسجد میں رکھی ہوئی کسی دینی کتاب، یہ بھی اچھا کام ہے۔ اب دیکھیے کبھی کسی نے پوچھا کہ ان میں سب سے زیادہ افضل کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ من ابر، یا جیسا صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھے رہوں، یہ جذبہ تھا ان کے اندر، پوچھتے تھے، یہ پوچھنے سے تو جواب ملا نا کہ والدہ کا مقام انہوں نے بتایا گیا۔ تو کیا کبھی کسی نے کتنے جمعے، مہینے کے 3 4، زندگی کے کتنے جمعے آ گئے اب تک، کیا ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی جمعے کے دن ہم مسجد جائیں تو یہ ڈیفرنٹ کام ہے، سارے اچھے کام ہیں، ان میں سب سے زیادہ کیا اچھا کام ہے؟ یہ کب پوچھے گا آدمی؟ جب اس کے اندر جذبہ ہوگا، پوچھے گا تو اس کو علم ملے گا، پوچھے گا تو کیا ہوگا؟
علم ملے گا، جب علم ملے گا تو عمل ہوگا، عمل ہوگا تو قبول ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام، بات مثال میں نے دی ہے، اب بتا دیتا ہوں اس کا جواب میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں جمعہ کے دن مسجد جانے کے بعد سب سے اچھا کام نماز پڑھنا، دو 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 پڑھنا سب سے افضل اس وقت۔ دوسرے سب صحیح ہے، قرآن پڑھیے، درود شریف پڑھیں، آپ بیٹھیں ذکر کریں، لیکن افضل چیز کیا ہے؟ کیوں؟ شیخ الاسلام ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث میں آیا ہے جمعہ کے متعلق جو حدیث ہے ان میں سے ایک حدیث میں کیا آیا ہے، آدمی جب مسجد جائے، جب مسجد جاتا ہے، ایک فضیلت ہے حدیث میں، وہ پیدل جاتا ہے، جلدی جاتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، وہ جو حدیث ہے نا، ہر قدم پر جو ہے اس کو 1 سال کے قیام اور سیام کا اجر ملے گا، 1 سال روزے رکھنے کا، ہر قدم پر 1 سال روزے رکھنے کا اور 1 سال نمازیں پڑھنے کا اجر ملے گا اس کو۔ جلدی جائے، قریب بیٹھے، لغوی کام نہ کرے۔ تو وہاں اس حدیث میں ایک لفظ ہے جو دوسری روایتوں میں بھی ہے، فَلْيُصَلِّيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ وَإِن يُصَلِّيَ مَا كَتَبَ اللَّهُ، ایسے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ نے جتنا اس کے لیے لکھا ہے، اللہ جتنا چاہتا ہے وہ دو رکعت پڑھتا ہے مسجد میں جا کے، یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ وہ پڑھتا رہتا ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی جیسے خطیب آ جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر غور سے خطبہ سنتا ہے، پھر لغوی کام نہیں کرتا ہے۔ تو ہر قدم پر جو وہ چل کر آیا تھا یہ سارے کام کرنا، اصل کیا پوری حدیث ہے یہ، غسل کر کے جائے، وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، خود غسل کرتا ہے، بیوی کو غسل، یعنی دونوں میں جو ہے ملاقات ہوتی ہے جمعرات کو۔ اسی سے علماء نے وہ بھی بتایا کہ اچھا ہے کہ اس رات جو ہے فرائیڈے نائٹ جو ہے ملاقات ہو، بہرحال تو غسل کرتا ہے، غسل کراتا ہے، مطلب خود بھی نہاتا ہے، بیوی کو بھی نہلاتا ہے، تب اس پر بھی واجب ہو گیا غسل کرنا۔ پھر جو ہے صبح نکلتا ہے، پیدل چلتا ہے جیسے کہ الفاظ آئے، سوار نہیں ہوتا ہے، اور جلدی جاتا ہے، اول وقت جاتا ہے مسجد میں، جلدی جاتا ہے، اور اللہ نے جتنا لکھا ہے، جتنا مقدر ہے اتنے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جو ہے امام خطیب آ جائے تو ظاہر بات ہے جب خطیب آ گئے تو نماز بند نہ، بیٹھ جاتا ہے، لغوی کام نہیں کرتا ہے، غور سے سنتا ہے خطبے کو، تو ہر قدم پر اس کو 1 سال کے عبادات کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے نقطہ انہوں نے نکالا کہ اس میں حدیث میں کیا ہے، اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا پڑھتا ہے نماز، تو اس کا مطلب نماز زیادہ پڑھنا جو ہے، دو رکعت پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کو اس کا علم تھا، اور علم ہونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں وقت یا فلاں جگہ کون سا کام کرنا زیادہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حج پر نکلنے والا آدمی ہے، پوچھے بھئی عرفات جانا ہے، عرفات میں کافی سورج غروب ہونے تک رہنا ہے، اس دن جو ہے آپ نماز پڑھیں گے وہاں ظہر اثر، قرآن بھی پڑھیں گے، نیکی کریں گے، کھانا کھلائیں گے، وہ کریں گے، درس دیں گے، یہ کریں گے، بہت سارے کام، سب اچھے کام ہیں، سب سے زیادہ اچھا کام کیا ہے؟ تو علماء اس کو بولیں گے سب سے اچھا کام کیا ہے؟ دعا کرنا، اس دن وہاں دعا کرنا۔ دوسرے کام بھی کر سکتے، کیا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے وہ؟ میدان عرفات میں قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے نا بھائی، لیکن تلاوت تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے افضل ایک کام ہے وہاں پر دعا۔ تو اس طرح انسان پتہ لگائے، پوچھے، اس حدیث سے یہ صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ تو صحابی نے سوال کیا، من ابر، میں کس کے ساتھ سب سے اچھا رہوں؟ اللہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے لوگوں میں یا بندوں میں، انسانوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ جن کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، حسن سلوک کروں، نیکی کروں، بھلائی کروں؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری امی، معلوم ہے امی گھر میں ہے، ہاں امی، والدہ، ماما سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر وہی سوال کیا، من ابر، کس کے ساتھ سب سے زیادہ میں اچھا رہوں، اچھا سلوک کروں؟ نبی علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، امت۔ 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا وہی سوال، اور تینوں کا جواب ایک آ رہا ہے۔ چوتھی مرتبہ بھی وہی سوال آیا تو والد کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ابا کی بنسبت ماں کے 3 درجے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ دونوں ہمارے ہیں، دونوں سے ہم ہیں، دونوں سے
ہم ہیں، ابا بھی امی بھی، والد بھی والدہ بھی. والدہ کا 3 درجے یہاں بیان کیے گئے، والدہ کے، اور والد کا 1. اس لیے کہ والدہ کا حق کیا ہے؟ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کیونکہ 3 بڑے بڑے کام کیے ہیں نا انہوں نے ایسے. یہ ہے علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 بڑے بڑے کام قرآن میں بیان کیے ہیں جو ابا نہیں کر سکتے. نہ ابا نے کیا ہے، نہ دنیا کا کوئی باپ کر سکتا ہے. 3 بڑے بڑے عظیم کام، اسی لیے 3 مرتبہ ذکر آیا ہے. کیا ہیں 3 عظیم بڑے بڑے کام؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارشاد باری ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة إلى آخر الآية. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے. یہ آیت ہم نے پڑھی ہے پچھلے درس میں. اس کے بعد جو ہے وہ سنیے آپ، 3 عظیم عظیم کام اما اللہ کی وصیت ہے انسان کے لیے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے آرڈر دیا ہے انسان کو. کیا؟ کس چیز کے متعلق؟ ماں باپ کے متعلق. کیا آرڈر ہے؟ احسان. عربی کا ایک بڑا جامع لفظ جس میں قول و فعل کو ٹھیک کرنا آتا ہے. اچھی بات احسان ہے. احسان اردو کا احسان نہیں، میں نے آپ پر احسان کیا ہے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا قول اور فعل ان کے ساتھ ٹھیک رہے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا رہے. وصیت کی اللہ نے. کیا فرماتا ہے آگے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی، گڈ بیہیویئر کی وصیت کی ہے. حملتہ امہ کرہا. اب سنیے، امی کا 3 مرتبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حدیث، کہ سب سے زیادہ امی کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 عظیم کام انہوں نے جو کیے، اس میں پہلا کام حمل، پریگننسی. حمل کا معنی اٹھانا ہوتا ہے. حمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا. انہوں نے بڑے تکلیف سے انسان کو پیٹ میں اٹھایا تھا، اٹھا کے رکھا تھا. پریگننسی. حملتہ امہ کرہا، کر یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ، بڑی تکلیف سے امی نے انسان کو پیٹ میں رکھا تھا. امی نے بیٹے کو، بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا. یہ ایک بڑا کام، عظیم کام. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب ڈالا، نکالا، ڈیلیوری ہوئی، پیدا کیا بچے کو، تب بھی بڑی تکلیف سے پیدا کیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اس کے بعد دودھ پلایا 2.5 سال تک، 30 مہینے تک دودھ چھڑایا. اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال، مطلب حمل اور وہ، اب اس میں اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے، تو کم سے کم حمل جو ہے 5 مہینے کا ہوتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہاں یہ آیت، اس آیت پر غور کریں. 3 چیزیں جو ہیں، 3 عظیم کام والدہ نے کیے ہیں. نمبر 1 حمل، نمبر 2 وضع حمل، نمبر 3 دودھ پلانا. پریگننسی، ڈیلیوری، فیڈنگ، ایسی ہے انگلش میں. پریگننسی، ڈیلیوری، فیڈنگ، یہ تینوں کام بڑی تکلیف والے ہیں، اور یہ ابا نہیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو 3 مرتبہ. ایسی ایک بھی آیت ہے جس میں یہ 3 چیزیں ذکر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھے رہنے کی وصیت کی، دونوں کے ساتھ، لیکن ان میں زیادہ حق کس کا ہے؟ امی کا. کیوں؟ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھا کے رکھا. وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال دودھ چھڑایا، 2 سال تک دودھ پلایا.
انشکر لی، کیا وصیت کی ہم نے کہ اے بندے میرا شکر ادا کر کیونکہ میں تیرا خالق ہوں، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، الی المصیر، میری طرف ہی تجھ کو لوٹ کر آنا ہے۔ معلوم ہوا ان دونوں آیتوں سے یہ تین عظیم عظیم کام امی کرتی ہیں، بہت عظیم کام ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے تو عقل حیران ہو جاتی۔ پریگننسی پہلا کام، حمل معمولی چیز نہیں ہے، الگ الگ سٹیجز گزرتے ہیں، الگ الگ پیریڈز ہوتے ہیں اس کے، شروع میں الگ، بعد میں الگ، بچے کا وزن بڑھتا رہتا ہے، ڈفرنٹ چیزیں ماں کے ساتھ ہوتی ہیں، پیٹ میں درد ہونا، تکلیف ہونا، وومیٹنگز ہونا، اور کھانے پینے کی چیزوں سے اکتا جانا، دل کا چیزیں کھانے نہیں آتے، پسند نہیں کھا پاتی، دواؤں کا استعمال کرنا، اپنا خود کا کیئر کرنا، کیئرنگ اپنی خود کی، کیونکہ بچہ ہے پیٹ میں، حمل ہے، پریگننسی ہے، نیند کی قربانی، کھانے کی قربانی، وقت کی قربانی، اور 1 دن 2 دن 9 مہینے جو اکثر مدت حمل ہے، 9 months۔ دیکھو بچہ، یہ وصیت اللہ نے بچے کو کی ہے، انسان کو، بیٹا ہو یا بیٹی، کہ امی کا حق ماں باپ کے ساتھ وصیت کرو۔ امی تمہاری وہن، 2 الفاظ آیتوں میں 2 ملے، ایک ہے کر، ایک ہے وہن۔ کر ناپسندیدگی کے ساتھ، کر ناپسندیدگی، وہنن کمزوری، بڑی کمزوری ہوتی ہے، بڑی ویکنس جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہن کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں صحابی، کون سب سے زیادہ حق رکھتا ہے میرے حسن سلوک کا؟ امی تمہاری، پھر امی، پھر امی، 3 مرتبہ، کیونکہ 3 مرتبہ اس لیے کہ 3 کام ان کے ہیں، یہ اس میں پہلا کام حمل ہے۔ بچہ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ ماں نے کس تکلیف سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اس کراہیت سے، یہ کرہ سے رکھا تھا، تکلیف سے، شدت سے، کمزوری سے رکھا تھا، یہ بوجھ پیٹ میں اس نے اٹھا کے رکھا تھا۔ نمبر 2 ڈیلیوری، یہ تو ماں ہی بہتر جانتی ہے، اس قدر جو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک جان سے ایک جان نکل رہی ہے، ایک زندگی سے ایک زندگی نکل رہی ہے، جان سے جان نکل رہی ہے، انسان کی ایک جان ہے، اس کے اندر سے ایک جان نکل رہی ہے، اللہ اکبر، کیا شدت ہوگی، کیا تکلیف ہوگی۔ یہ نارمل ڈیلیوری ہو یا آپریشن، دونوں میں تکلیف ہوتی ہے، بڑی شدت تکلیف۔ تو یہ دوسرا بڑا عظیم کام اس نے کیا۔ تیسرا دودھ پلانا، جب اس کو بھوک لگے دودھ پلانا ہے، وہ روئے گا، وہ رونا اس کی علامت ہے کہ یہ بھوکا ہو گیا بچہ۔ ماں سو رہی ہے، ماں جاگ رہی ہے، ماں پکا رہی ہے، ماں کھلا رہی ہے، ماں برتن صاف کر رہی ہے، ماں گھر کی صفائی میں لگی ہوئی ہے، ماں کچھ بھی کر رہی ہے، جیسے ہی چیخ شروع، آواز شروع، بچے کی رونا شروع، فوراً ماں اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی نیند کو راتوں میں جاگ جاگ کر دودھ پلاتی ہے کہ نہیں؟ قربانی نہیں ہے؟ جاگ جاگ کر دودھ پلاتی ہے، کاموں کو چھوڑ کر دودھ پلاتی ہے۔ اللہ اکبر، بچے کی طرف توجہ، کہاں میرا بچہ اٹھ جائے، کتنا خیال کرتی ہے ماں، آپ دیکھیے، اس کے سونے کا، اس کے آرام کے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، یہ ماں ہے۔ کوئی ایسی مخلوق ہے بتائیے مجھے آپ؟ ایک انسان، دیکھیے خالق کی بات تو کسی میں نہیں آ سکتی، وہ جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، وہاں تو بات چیپٹر کلوز ہے۔ وہاں بات ہم انسانوں کی اگر کریں، مجھے بتائیے، آپ اپنے بارے میں سوچئے، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ پر سب سے زیادہ مہربان آپ کی زندگی میں کون ہے اب تک، جب سے آپ پیدا ہوئے؟ یہ آج کا مت دیکھیں مجھے سب سے زیادہ میرے باس لائک کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں، ارے باس کب سے آیا آپ کی زندگی میں؟ میری بیوی بڑا خیال کرتے، ٹھیک ہے، بیوی کا کوئی آگے، بیوی کا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ماں کی جگہ کوئی دنیا کا انسان لے سکتا ہے؟ کیوں بھول جاتے ہیں بچے؟ بھول جاتے ہیں نہیں، ان کو کیوں بتایا نہیں جاتا صحیح ورڈز یہ؟ ماں کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تو 3 مرتبہ دوہرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہدایت کے لیے انسانوں کی اتاری گئی ہے اس میں بتا رہا ہے کہ یہ 3 عظیم کام تمہاری امی نے کیے ہیں، حمل، وضع حمل، اور رضاعت، پریگننسی، ڈیلیوری، فیڈنگ۔ 2 سال دودھ پلاتی ہے،
9 مہینے حمل میں رکھتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے، تکلیف سے، انتہائی تکلیف سے. جیسا کہ بعض عورتوں سے سننے میں آتا ہے، مطلب جو سوالات وغیرہ آتے ہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں عورت مر جانا پسند کرتی ہے ڈیلیوری کے وقت، شدت سے کہ موت آ جائے مجھے اچھا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کو برداشت کے باہر، لیکن برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے. یہ بچہ بڑے ہونے کے بعد اس کے ساتھ بدسلوک ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے ماں سے. ماں اپنے بچے کو قریب رکھتی ہے، سب سے قریب رکھی، پیٹ میں رکھی پہلے، اس کے بعد جب جنم دیا تب بھی قریب رکھی، ہے نا؟ کتنا قریب رکھی، سب کو دور کر دیا، اس کو قریب کر دیا. یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور ماں کو چاہیے کہ ماں چاہتی ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب رکھے جیسے میں نے اس کو اپنے قریب رکھا تھا، لیکن بچہ قریب نہیں رکھتا ہے ماں کو، دور رکھتا ہے. منتھلی 200 ریال بھیج کے سمجھتا ہے میں نے امی کا حق ادا کر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. ماں باپ کی وصیت، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک تمہارے پاس. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس. ہمارے پاس کہاں بوڑھے ہو رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کون سی جگہ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ہم تو پتہ نہیں کہاں ہماری زندگی گزر رہی. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کہنا. پاس کیوں کہا؟ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں کافی ہے، اس میں بوڑھے تو ہوں گے نا ماں باپ. تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں مطلب زندگی وہ تمہارے ساتھ گزار رہے تھے اور گزرتے 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 بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں بھی تمہارے پاس ہی ہیں، تمہارے گھر میں ہیں. کہاں گھروں میں ہیں؟ اللہ اکبر. غور کرنے کی باتیں ہیں، سب کیا ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. تو اس طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا حق بیان کیا ہے کہ بہت بڑا حق ہے، یہ بچوں کو سمجھنا چاہیے. ماں کوئی معمولی شے نہیں ہے. آپ کی ترقی سے سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوتے ہیں تو آپ کے والدین. آپ پیسہ کمائیں، آپ آگے بڑھیں، آپ ترقی کریں، آپ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی سے اچھی جاب ملے، آپ ترقی کریں اپنی زندگی میں، آگے بڑھتے جائیں. آپ سے یہ ایک ایسا رشتہ ہے ماں باپ کا، یہ کبھی آپ کی ترقی سے حسد نہیں کریں گے. جیسا کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، 2 لوگ ایسے ہیں، 2 رشتے جو انسان کی ترقی سے کبھی حسد نہیں کرتے. 2 رشتے، والدین کا رشتہ، استاد کا رشتہ. شاگرد کی ترقی سے استاد ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں کبھی حسد نہیں آئے گا. والدین اپنے بچوں کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتے. اور خیال کرنا، اللہ مجھے بتائیے نا، آپ کیا بتائیں گے؟ چیلنج ہے، نہیں بتا سکتے ہیں آپ. ماں سے بڑھ کر بچوں کا خیال کرنے والی بیوی، سسرال، باس، دوست، رشتہ دار، ساتھی، آپ کے روم پارٹنر، بتا سکتے ہیں؟ ماں سے بڑھ کر آپ کا خیال کرنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے. ماں ہے، وہ ایک عجیب رشتہ ہے بھائی، عجیب رشتہ ہے وہ، باپ سے بڑھ کر ہے وہ رشتہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے باپ کا بھی مقام ہے. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی کا ذکر کیا، 1 مرتبہ ابا کا ذکر کیا. 3 مرتبہ اس لیے کہ 3 کام کیے نا جو ابا نے نہیں کیے ہیں. پریگننسی امی، ڈیلیوری امی، دودھ پلانا امی، یہ 3 کام کیے ہیں اور تینوں میں قربانیاں ہیں. قربانیاں چیک کیجیے، قربانیاں میں نے بتایا نا، یہ 9 مہینے کی قربانی ادھر پریگننسی، ڈیلیوری وہ ایک وقت کی سب سے بڑی قربانی اس وقت کی، پھر 2 سال دودھ پلانا. کیا ہے بھائی یہ؟ اچھا یہ تو 3 خاص ہیں، اس کے علاوہ بھی تو ہیں کیئرنگ، جو میں نے کہا نظافت ہے، دیکھنا ہے، خیال رکھنا ہے وغیرہ. لیکن یہ 3 عظیم ہے جس کو قرآن کی آیتوں میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ذکر کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 مرتبہ جو ہے صحابی کو کہا کہ تمہارا من. اس قسم کی اور بھی روایتیں موجود ہیں.
یہاں من ابر کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں. بعض روایتوں میں کیا ہے؟ من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، اللہ کے وسلم میں سب سے اچھا سلوک اور برتاؤ کس کے ساتھ رکھوں دنیا میں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے حسن سلوک کے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امی. اس کے پھر کون ہے؟ صحابی نے پوچھا، وہاں دوسری حدیث ہے، یہ نہیں ہے. پھر تمہاری امی، پھر کون ہے؟ پھر تمہاری امی 3 مرتبہ. پھر کون ہے؟ پھر تمہارے ابو. چوتھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر کیا، کیونکہ ماں کا جو حق ہے زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں کی قربانیاں زیادہ ہے. دیکھیے اسلام میں عدل ہے، جس نے جتنا کیا ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے. اب بندہ سوال کرے اپنے آپ سے کہ وہ اپنی امی کے ساتھ کیسے ہے، اپنی والدہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسے ہے، جس کا یہ قرآن میں وصیت ہے اللہ کی، اور اللہ سبب بھی بتا رہا ہے وصیت کیوں ہے. حسن سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری امی نے بڑی تکلیف سے، بڑی شدت سے تم کو پیٹ میں رکھا اور جنم دیا، تو بھی بڑی تکلیف سے جنم دیا اور دودھ پلایا تمہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں قرآن میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہو رہا ہے کہ کس کا حق سب سے زیادہ ہے، تو آپ بھی تعلیم دے رہے ہیں وہی. تو پھر کیوں نہ عمل کیا جائے، کیوں نہ اس مسئلے پر غور کیا جائے. امی کے ساتھ حسن سلوک، کہ ہماری زبان اچھی ہو اپنی والدہ کے ساتھ. کیسے کریں گے حسن سلوک؟ ان کا خیال رکھنا. بس دیکھیے ہم کچھ بھی کریں حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے. جیسا ایک واقعہ آتا ہے مشہور کہ ایک آدمی نے اپنی والدہ کو تقریباً یمن سے شاید، جو نہیں چل پا رہی تھی، ضعیف تھی، تو پیٹھ پر لے آیا والدہ کو، پیٹھ پر اٹھا کر سفر کیا، طواف کیا، والدہ کا طواف کروایا، عمرہ کروایا. اس کے بعد وہاں کوئی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مسئلہ پوچھا، ایسے میں نے امی کے ساتھ کیا ہے، میں لے آیا سفر پر اٹھا کر ان کو، سارا خیال کھانے پینے سب کا خیال کرتے ہوئے، اور طواف کروایا، عمرہ کروایا، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ ایسے ایک واقعہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم والدہ کی حق کی بات کر رہے ہو کہ ادا کر دیے حق پورا. وہ ایک چیخ جو ماری تھی تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری امی نے، اس کا بھی حق ادا نہیں کر پائے تم، باقی حقوق کہاں سے ادا کر پاؤ؟ بہت عظیم مقام ہے والدہ کا. تو بچہ کیا کرے یہ بتائیے آپ؟ بچہ کیا کرے؟ بچہ اللہ سے ڈرے، بچے اللہ سے ڈرے، کوشش کریں کہ ماں کو خوش رکھیں، ماں باپ دونوں کو، خاص طور سے والدہ کو. کیا کریں گے؟ جن کی والدہ باحیات ہیں کیا کریں؟ ان کا خیال کیجیے آپ. خیال کرنے میں دیکھیے سب سے پہلے جو زبان ہے نا اچھی استعمال ہو. کیا مطلب اچھی؟ آپ جب بات کرو امی سے، باحیات ہیں، گھر پر ہیں امی، تو بات کرو تو ادب سے بات کرو، ادب سے، بے ادبی سے بات نہیں کرنا. الفاظ چننا، چوائس، اچھے ورڈز، بہترین الفاظ، بےہودگی کے الفاظ نہیں، بد اخلاقی نہ ہو زبان سے، اچھے الفاظ، امی جان، جی امی، جی کیسی ہیں آپ، بہترین لہجہ جو آپ کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہو. سب سے اچھا اسلوب، سب سے اچھا انداز جس سے آپ بات کرتے ہو، وہ انداز اپنی والدہ کے لیے استعمال کرنا. گفتگو میں دور ہیں، فون پر بات کر رہے ہیں، تب بھی السلام علیکم، کیسی آپ امی. ان کی بات کو کاٹنا نہیں. وہ بات کر رہی ہیں تو آپ، انہوں نے فون کیا ہے تو آپ ریسیو کر لیں. اگر آپ میٹنگ میں ہیں، مصروف ہیں، تو آپ بتا دیں، اٹھا کے بتائیں. بلکہ لوگ واللہ دنیا کی بڑی سے بڑی اہم ترین میٹنگ ہو، میں جتنا سمجھتا ہوں، کیونکہ میٹنگز ہمارے پاس بھی بہت ہوتی ہیں آفس میں، آج کل تو بہت ہو رہی ہیں، پہلے کم ہو رہے تھے. بڑی سے بڑی میٹنگ ہو، اس میٹنگ میں اگر آپ یہ کہیں کہ سوری مائی موم از کالنگ، امی کا فون آیا، جسٹ میں ان کو بتا دیتا ہوں. کوئی بڑا سا بڑا آدمی کہ ماں ہے ایسی چیز، ماں بول دیا ختم، امی کا فون آ رہا ہے ختم. تو وہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہیں گے آپ جاؤ بات کر لو، ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ٹھیک ہے ان کو انفارم کر دو کہ آپ تھوڑی دیر سے بات کرو گے. کوئی یہ نہیں بولے گا کہ نہیں امی کا بھی فون نہیں اٹھانا. وہ کوئی سخت پتھر دل ہی ہوگا انسان. ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہوگا.
ہے نا، ماں لفظ ہی ایسا ہے. امی کا فون آ گیا تو آپ ان سے اچھا رہے، اچھی بات کریں. بچے یہاں جو رہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹون کیسے ہے اپنی امی کے ساتھ، کس ٹون میں بات کر رہے ہیں آپ. اونچی آواز میں تو نہیں کر رہے، اونچی آواز بے ادبی ہے. آپ اونچی آواز سے ان سے بات نہ کریں، اور الفاظ اچھا استعمال کریں، زبان سے خوش کریں، ہنسائیں، خوش کریں، اچھی بات کریں، ان کا دل خوش ہو جائے اس سے. زبان ہے نا، یہ زبان میں اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان من البیان لسحرا، کہ بعض تقریریں جادو کا کام کرتی ہیں، جادوئی بیانات ہوتے ہیں. بعض بیان سے، تقریر سے جادو کا اثر ہوتا ہے زبان میں وہ چیز. تو آپ زبان کا اچھا استعمال کریں. اور کیا ہے؟ فعل، پریکٹیکل جو ان کے ساتھ رہنا ہے وہ کیسے؟ خیال کرنا ان کے کھانے پینے، ان کی ضروریات کا. جیسے کہ علماء نے، مجھے بہت اچھی لگی وہ بات، علماء نے جو ہے کہا کہ ان کی ضروریات کا پتہ لگائیں. آپ ان کی ضروریات کا پتہ لگائیں، ان کو کیا چاہیے. جو چیز ان کو چاہیے وہ مانگنے سے پہلے آپ پرووائڈ کر دیں، مہیا کر دیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ بھائی ان کو کھجور پسند ہے، مثال کھجور پسند ہے. اب آپ ویٹ مت کیجئے کہ گھر کا کھجور ختم ہو جائے پھر آپ کو فون آئے کہ بیٹے کوئی آنے والے ہوں تو کھجور بھیج دینا، کھجور ختم ہو گیا. آپ پتہ کیجئے کہ کھجور ہیں یا ختم ہو رہے ہیں. تھوڑی چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اکثر ماں باپ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کھجور پسند کرتے ہیں مدینے کا، یا یہاں ہے. ہمارے یہاں چونکہ پاکستان انڈیا میں کھجور ہیں لیکن یہاں والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پیداوار زیادہ ہوتی. تو آپ کہہ لیں زمزم، امی زمزم ہے یا ختم ہو گیا، بھیج دیجیے آپ. اللہ ماں. ایک تابعی کے متعلق، نہیں تابعی ہیں تقریباً، ان کے متعلق مشہور بات تھی کہ وہ اپنی امی کے ساتھ بہت اچھے رہتے تھے، بہت اچھے، اور یہ بات سب کو معلوم تھی. پھر بعد میں لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اپنی امی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بہت ادب سے رہتے ہیں، یہ امی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ساتھ کھانا نہیں کھاتے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی ایک انسان اپنی امی کا اتنا خیال کرتا ہے تو ساتھ میں کھانا کھانے میں کیا مسئلہ ہے. بہرحال کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ کیا بات ہے کہ آپ جو اتنے معروف ہیں شہر میں، بستی میں، تو کیوں آپ اپنی امی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ امی کے ساتھ کھانا چاہیے نا، خوش ہوں گی وہ. کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، میں اس لیے امی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں کہ مجھے ایک ڈر ہے. کیا ڈر ہے؟ سننا بچے، اور یاد رکھنا کہ اس حد تک بھی لوگ اپنی ماں کا خیال رکھتے ہیں. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرا ہاتھ اس نوالے کی طرف آگے بڑھ جائے گا جس کی طرف میری امی کی نگاہ پڑ چکی ہے. کوئی پیس روٹی کا ٹکڑا میں اٹھانا چاہوں، میرا ہاتھ بڑھ گیا اور اس سے پہلے میری امی نے اس کو دیکھ لیا تھا کھانے کے لیے، میرا ہاتھ بڑھ جائے اور میں اٹھا کے وہ کھا لوں جس کو امی نے دیکھ لیا تھا کھانے کے لیے. مجھے ڈر ہے کہ یہ کام نہ ہو جائے ایک جگہ کھانے سے، اسی لیے میں والدہ کے ساتھ نہیں کھاتا ہوں. یہ بولنے تو ایسا بھی سوچتا ہے انسان، اتنا خیال امی کا. لا الہ الا اللہ. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں یہ. کیا اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا؟ اللہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ کی وصیتوں پر ان کا عمل، اللہ کے احکام پر ان کا عمل ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ابا کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چوتھا مقام، کیونکہ وہ بھی ہیں، وہ ذریعہ ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہے آگے بھی آ رہے ہیں ان کے متعلق حدیث، ٹھیک ہے، اگلے جمعہ انشاءاللہ آئے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو رہا ہے پھر جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، درجہ وصل. رشتوں میں بھی قریب کے ہوتے ہیں، بعید کے ہوتے ہیں. قریب کے ہوتے ہیں، بعید کے ہوتے ہیں. تو اب جو قریب رشتہ دار ہیں، جو قریب رشتہ داروں میں کون آتے ہیں؟ ابا اور امی سے جڑے ہوئے رشتے، جیسے نانی نانا، خالہ ماموں، یا ادھر دادا دادی، تایا چاچا پھوپھیاں، یہ قریب رشتے ہیں. پھر رشتہ دار وہ جو چچا زاد بہن ہوتی ہے امی کی، تو یہ اقرب فالاقرب. یہاں غور کیجئے ایک حدیث، اس سے بھی ماں کا مقام معلوم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مقام پر ہے. امی سے جڑے ہوئے رشتوں کا بھی مقام دیکھیے آپ، سبحان اللہ.
امی کے مقام کو سمجھنے کے لیے امی سے جڑا ہوا ایک رشتہ ہے، امی کی بہن، سسٹر آف یور مدر، کیا ہے وہ؟ خالہ ہے نا وہ، انگریزوں نے آنٹی بول کے لفظ جو ہے لگا دیا ہر ایک کو، تو خالہ، خالہ کا مقام ماں کے برابر ہے۔ اچھا خالہ کون ہوتی ہے؟ امی کی بہن ہوتی ہے۔ ماں کا مقام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں سے جڑے ہوئے رشتے کی بھی عظمت آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے ماں کے مقام پر۔ اسی لیے دیکھیے آپ، خالہ اپنے بھانجوں بھانجیوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، اور کیا کبھی آپ نے چیک کیا؟ خالائیں جو ہے بہت خیال رکھتی ہیں اپنے بھانجوں کا یا بھانجیوں کا، کیوں؟ وہ ایک بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ تو جتنے رشتے ہیں ان کے بھی حقوق پھر آپ پر آئیں گے، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ جو جتنا قریب ہوگا اس کا رشتہ، اس کا حق اور زیادہ آپ پر ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث پر غور کیا آپ نے، ترجمہ میں نے کیا تھا، سنیے۔ دوسری حدیث میں سعید ابن ابی مریم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے، وہ محمد ابن جعفر ابن ابی کثیر سے، اور وہ زید ابن اسلم سے، وہ عطا ابن یسار سے رحمہم اللہ جمیعا، اور وہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے اس حدیث میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک عورت کو پیام نکاح بھیجا تھا، رشتہ بھیجا تھا ایک عورت کے پاس کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک دوسرے آدمی نے اس عورت کے پاس پیام بھیجا، رشتہ بھیجا، اس عورت نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گی تم سے۔ مجھے غیرت آئی کہ میرا رشتہ ریجیکٹ اور اس کا ایکسپٹ، میں نے پکڑ کر اس عورت کو مار ڈالا، غیرت میں آ کر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب بتائیے اے عبداللہ بن عباس، اب آئے ہیں پریشان مرڈر کرنے کے بعد، میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو جواب میں سوال ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا امی زندہ ہیں؟ سائل پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے توبہ ہے، جواب دے رہے ہیں سوال کے انداز سے، امی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے امی، تو فوت ہو گئی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب کیا کرو؟ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو اس مرڈر کے، قتل کی، اور دیکھو جتنا ہو سکے نیکیوں کے ذریعے، بھلائیوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اللہ کے قریب چلے جاؤ، اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، چلے گئے وہ۔ راوی کہتے ہیں میں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھا کہ آپ نے اس آدمی سے اس کی امی کی زندگی کے متعلق کیوں پوچھا تھا؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی سوال توبہ پر ہو رہا ہے کہ توبہ میں کیسے کروں، توبہ کروں کیسے کروں، تو آپ بتا دینا چاہیے کہ بھئی یہ مانگو، ایسے توبہ کرو۔ امی ہے کیا، کیوں پوچھے؟ اس سے اس کا کیا تعلق؟ راوی کہتے ہیں جب میں نے پوچھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حبر العمہ، ترجمان القرآن، صحابی رسول، جو دین کو، قرآن کو، تفسیر کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، صحابہ میں سب سے مشہور تھے تفسیر کے، اس میں آیتوں کی تفسیر کے سلسلے میں یا علم التفسیر میں، وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا ہوں کہ امی کو خوش کر کے، امی کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے جو اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب جائے، اللہ کا تقرب حاصل کرے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ اور کیجئے اس واقعے پر، بڑا اہم واقعہ۔ ایک تو پیغام بھیجا، رشتہ بھیجا، شروع میں آدمی نے ایک عورت کو پیغام بھیجا، ٹھیک ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے کہ اگر کسی کو نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، تو وہ کیا بھیجے گا؟ پیغام بھیجے گا یا دوستی کرے گا؟ پہلے پیغام بھیجے گا۔ یہ نہیں کہ دوستی ہوگی، سمجھ میں آ گیا تو رشتہ ہوگا، نہیں تو نہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ شادی سے پہلے دوستیاں ہوتی ہیں نا، پہلے ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، انڈرسٹینڈ ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ نہیں ہے، رشتہ بھیجنا ہے۔ انہوں نے رشتہ بھیجا، اس عورت کو پسند نہیں تھا رشتہ، انکار کر دیا اس عورت نے، کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ اس کا حق ہے بھائی، عورت کی مرضی شادی کرے یا نہ کرے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنواری سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اور بیوہ جو ہے وہ زبان سے
بیوہ سے جب نکاح کیا جائے تو وہ بولے گی وہ ہاں مجھے پسند ہے یا نہ پسند ہے، قبول ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال دوسرے آدمی نے جب پیغام بھیجا، رشتہ بھیجا، تو اس عورت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ان کو پتا چلا اچھا مجھے چھوڑ دیے، اس سے شادی کرنا چاہ رہے، غیرت جا گئی۔ غیرت انسان کی فطرت، غیرت جو ہے ہر انسان میں ہوتی ہے، یہ معلوم ہے، غیرت بولتے ہیں اس کو۔ اچھا ان سے نہیں کیے، مجھ سے کیے، ان کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیے، میرا پروپوزل ریجیکٹ کر کے ان کا پروپوزل آپ نے قبول کر لیا، غیرت آ گئی۔ غیرت میں آ کے جا کے مار دیے، کس کو؟ عورت کو ہی مار دیے، چلو ختم، اب کون کرے گا شادی اس سے؟ تو یہ غیرت صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا سوال؟ غیرت غیرت فطری چیز ہے، غیرت پر عمل ہوتا ہے۔ اب اس غیرت پر جو عمل ہوا وہ ہوا مرڈر، خون، صحیح ہے غلط ہے؟ آپ سوچ رہے کیونکہ مرڈر صحیح بھی ہوتا ہے کیا؟ خون کرنا غلط ہوا یہ ہے نا؟ اور وہ یہ غیرت تھی سعد رضی اللہ عنہ کی، غیرت ہے سعد۔ گھر گئے تو دیکھا تو بیوی جو ہے دروازے کے باہر کھڑی ہے، تلوار نکالے گردن مار دینے، کیسے آئی باہر؟ تو اصل شاید کچھ واقعہ ہو گیا تھا کہ اندر جو ہے کوئی کمرے میں یا گھر میں جو ہے سانپ آ گیا تھا، وہ ڈر کے باہر نکل گئی، تلوار نکال دیتے سعد رضی اللہ عنہ، گردن مار دوں گا اس کی، یہ باہر کیسے نکلی میری بیوی؟ یہ بھی غیرت ہے۔ تو بہرحال وہ مارنے سے پہلے اور بیوی نے بتا دیا کہ پہلے سن لو کہ میں کیوں باہر آئی ہوں، اندر سانپ ہے، چھوڑ دیے۔ مدینے میں بات ہوئی، آگے یہ کیا ہے بھائی، سعد بہت زیادہ غیرت کر رہے ہیں، لوگ ذرا باتیں کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعجب کرتے ہو غیرت سعد پر؟ سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر تم کو تعجب ہے؟ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے یا غیرت والا ہے۔ اور اس کی غیرت یہ ہے کہ بندہ جو ہے حرام کام کرے تو اللہ کو غیرت آتی ہے۔ تو یہ غیرت ایک فطری چیز ہے۔ ایک چیز غیرت کی ایک اور ایک مثال دے کر میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر۔ سمجھ میں آیا؟ باری تھی، مختصر کر رہا ہوں ٹائم، آپ کو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں۔ تو پڑوس کی بیوی نے پیالہ بھیجا دودھ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ کس کے گھر بھیجا؟ باری کس کے پاس تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، پڑوس میں وہ بھی بیوی ہیں، پیالہ بھیجے۔ جیسے پیالہ اندر آیا گھر میں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو دیکھا تو غیرت جاگ گئی، پیالہ لیا زمین میں پھینک دیا، توڑ دیا، اس کو پٹک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں منظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ٹکڑے چننے لگے وہ پیالے کے۔ اس کے بعد فرمایا اے عائشہ یہ ان کا پیالہ تھا، تم نے توڑ دیا، پیالے کے بدلے پیالہ ایک دے دو بس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں غصہ ہو گئی، وہ بھی بیوی ہے، اس کا بھی حق ہے، میں اس کا بھی شوہر ہوں جیسے تمہارا شوہر ہوں، نتھنگ، کچھ نہیں بولے، ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، غصہ نہیں ہوئے، کچھ نہیں، صرف پیالے کے بدلے پیالہ توڑ دیے، پیالہ دے دو اب ان کا۔ یہاں کہتے ہیں عورت کی غیرت جاگ گئی تھی وہاں، کیونکہ باری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر، اب پڑوس سے پیالہ آنا صحیح ہے؟ یہ ادھر باری تو ادھر بھی باری ہے، ادھر بھی باری ہے، میرے پاس جب باری ہے تو ادھر سے کیوں آ گیا؟ عورت کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، وہ جاگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا نہیں، اس غیرت کو ختم نہیں کیا، باقی رکھا، اس پر کچھ بولے ہی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے حدیث میں، خالی یہ پیالے کے بدلے پیالہ ہے۔ تو غیرت انسان کے اندر ہوتی ہے، اگر غیرت اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے تو جائز۔ تو مطلب کہ اس کا استعمال صحیح غلط کیا ہے؟ شریعت کی روح سے غیرت آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے کوئی کام غیرت میں آ کر ایسا نہ کریں جس کو شریعت نے روکا ہے، اسلام نے اس کو روکا ہے۔ اب ان کو غیرت آ گئی،
میڈ سے شادی نہیں کری، اس سے شادی کر لی. اب غیرت آئی، ٹھیک ہے آپ کی غیرت، لیکن جا کر اس کا قتل کر دینا، اس عورت کا خون بہا دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. آپ کیوں مارے اس کو؟ اس کی جان کیوں لے لیے بھائی؟ کہاں سے حق ملا یہ جان لینے کا؟ آپ صبر کرتے، برداشت کر لیتے، ٹھیک ہے آپ کے مقدر میں نہیں تھا یہ رشتہ، دوسرا رشتہ دیکھتے. لیکن غیرت میں آ کر، غیرت آ گئی تھی، ٹھیک ہے کنٹرول کرنا چاہیے تھا اس پر، لیکن اتنا غصہ اس غیرت میں آ کر جو ہے آپ نے قتل کر دیا، یہ مسئلہ ہے. چلیے دوسری جو چیز ہے علماء سے پوچھنا مسئلہ. یہ عبداللہ بن عباس کے پاس کیوں آئے؟ عبداللہ بن عباس عالم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ جو ہے نمبر پہ کال نہیں کیے، نمبرز پر کالنگ نہیں ہے یہاں، وہاں علماء کے پاس جا کر پوچھتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ وہ عالم تھے اور اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو تم کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. اللہ کہتا ہے اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل الذکر یعنی اہل العلم سے پوچھو. علماء سے پوچھنا چاہیے. عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہو تو آپ کیا کریں؟ علماء سے پوچھیں. یہ سب مدینہ میں صحابہ یا لوگ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی پوچھنا ہوتا استفسار، تو کہاں جاتے ہیں؟ پیارے نبی محمد الرسول کے پاس آتے، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے، ان سے فتویٰ لیتے یا شرعی جواب معلوم کرتے. ایسے ایک مرتبہ ایک عورت آئی تھی باہر، مدینہ سے باہر سے عورت آئی، آ کر مسئلہ پوچھا. لمبا واقعہ شارٹ میں مختصر. تو وہ آئیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. کہا کہ کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. وہ پریشان ہو گئی، بہت رونے لگی. ابھی چند دن ہوئے تھے انتقال، اس کے بعد کئی واقعہ. وہ زار و قطار رونے لگی، زار و قطار، کیونکہ اس کو کوئی مسئلہ تھا، پوچھنا تھا. وہ بہت پریشان، بہت بہت رویا اس نے کہ میرا مسئلہ تھا، میں اب کس سے پوچھوں؟ میں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، اب میں آئی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بہت پریشان ہوئی. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو صحابہ مدینہ میں رہتے ہیں، جاؤ کسی صحابی سے مسئلہ پوچھ لو، کسی صحابی سے مسئلہ پوچھ لو. وہ ایک صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں ان سے پوچھو، دوسرے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ان سے پوچھو، ان کے پاس گئیں وہ تو انہوں نے کہا ان سے پوچھو، ان کے پاس گئے. اس طرح 1 2 3 گھومتی رہی صحابہ کے درمیان. آخر میں کسی نے کہا کہ جاؤ عبداللہ بن عباس سے پوچھو رضی اللہ عنہ. تابعی کہتے ہیں، سن رہے ہیں نہیں سن رہے آپ لوگ؟ سن رہے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں یہ صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اگر ہم میں سے کسی سے پوچھتی، ایک سے پوچھتی، تو سارے لوگ ہم جواب دینے کے لیے اس کے پاس حاضر ہوتے. اور یہ گھوم گھوم کر مدینہ میں جو ہے یہ کے بعد دیگر صحابہ سے پوچھ رہے، تو ایک صحابی دوسری کی طرف بھیج رہے، دوسرا تیسری کی طرف بھیج رہے. یہ ان کا تقویٰ تھا، آخرت کی فکر کا یہ عالم ان کا تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ سارے تابعی ہم لوگ جمع ہو جائیں اس عورت کو جواب دینے. اب ہم کیا بولنا؟ تابعی تو یہ بولے، اب ہم کیا بولنا 2018 والے ہم لوگ. بھائی ہمارا حال کیا ہے؟ ایک مثال دے کے بتاؤ. آپ کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے ان سے پوچھ لیجیے، ہر مسئلے کا جواب یہ دیتے ہیں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی چیزیں؟ ہر مسئلے کا جواب ان کے پاس ہے، یوٹیوب پہ یا کال کر لو، پوچھ لو واٹس ایپ. ہر مسئلے کا جواب. کہاں پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے تو نہیں ہیں، دنیا کی بہت اعلیٰ تعلیم ہے، دنیا کی اعلیٰ تعلیم، ہر مسئلے کا جواب. ہاں بہت ان کے ویورز دیکھیے نا. ارے ویور چھوڑو، تعلیم. شہادہ کہاں کا ہے؟ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں؟ مدرسے سے فارغ. کون سی اسلامک یونیورسٹی سے فارغ ہیں؟ اسلامی یونیورسٹی سے فارغ ہونا ضروری ہے. اچھا ٹھیک. اب یہ بھی ایسے بھی ہوئے کن علماء کی صحبت ان کو اختیار ہے؟ مطلب ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ٹیچرز جنہوں نے ان کو دین سکھایا ہے. نہیں معلوم. ویورز بہت ہے. ارے ویور ٹیچرز، ویورز ٹیچرز TEAI ٹیچر VEE نہیں. اچھا ویور. فالوورز بہت ہیں، بہت ہے. فالوور میں نہیں، کیا پوچھ رہا ہوں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ No, I'm not asking you about followers. I'm not asking you about viewers. I'm not
asking you about the downloaded videos, audios. I'm asking you about his teachers. No, I don't know any teacher of him. اگر صحیح ہے تو مجھے نہیں پتا کہاں سے پڑھیں. پھر ہیں بھائی مشہور ہیں, مشہور کیا, آپ اپنے جیب میں رکھیے ان کا نمبر, میں علماء کے پاس جاتا ہوں. ان کا نمبر آپ اپنے جیب میں رکھیے, میں علماء کے پاس جاتا ہوں. بہرحال علماء سے مسئلے پوچھنا چاہیے, یہ پوچھے. دوسری بات غور کیجئے یہاں پر ان کی, انہوں نے جو ہے یہ جذبہ ہے, ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ چپ نہ رہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. انہوں نے قتل کر دیا اس عورت کا تو یہ خاموش تھے اپنی جگہ, نہیں, یہ گئے پوچھے حل لی من توبہ, میری کوئی توبہ ہے. جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء گائیڈ کریں گے. اور عالم تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امی ہیں, اللہ اکبر, نا امید نہیں کر دیا. تم نے مار ڈالا اس عورت کو, جان لے لی, اب کیا توبہ کی بات کرنے آ رہے ہو, جاؤ جاؤ, جان لیتے ہو لوگوں کی, ایسے کرتے. نہیں, یہ جاہل بولتا ہے, عالم نہیں بولتا ہے. ایک آدمی نے 99 مرڈر کیے. کتنے بولیے بھائی, ارے ٹائم میں دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ جلدی جواب نہیں دے. 99 مرڈر کیے اس نے, 99 لوگوں کا قتل کر دیا. صحیح واقعہ ہے. عابد کے پاس گیا. کس کے پاس؟ عابد معلوم, عابد بھائی, عابد مطلب عبادت کرنے والا, عالم مطلب جس کے پاس علم ہے. عالم عابد ہوتا ہے. عابد عالم ہونا ضروری نہیں ہے, جہالت سے بھی. ایک آدمی نماز روزہ نماز ذکر اذکار میں مشغول آدمی ہے, علم نہیں ہے لیکن عبادتوں کا بہت جذبہ ہے, اس کے پاس جا کے مسئلہ پوچھے. اللہ کس سے پوچھو بولا؟ عالموں سے. انہوں کس سے پوچھے؟ عابد سے پوچھے. میں 99 لوگوں کو مار دیا, 99 لوگوں کا مرڈر کر دیا. پوچھے اب کچھ توبہ وبہ ہے؟ وہ بولے اب کیا بولے, جو بھی بولے ان کی جان بھی چلے گی. کیا بولے ہوں گے سوچیے آپ, ان کی جان بھی گئی. فکمل المی, حدیث میں کہ 100 مکمل کر دیے. وہ کیا بولے, ایسے تم نے مار دیا, بولے ہوں گے اتنے لوگوں کی جان لے لی. ارے کیا ہے تم, انسان ہو, وحشی ہو, کیا جملے تھے اللہ عالم. لیکن غصہ آ گیا تو چلو جب 99 تو آپ کیوں رہیں گے. اس کو وہ آدمی توبہ کا جذبہ لے کے آیا. ان کو جو ہے راستہ بند کر دیا تو تم بھی بند, چلو ختم. اب اس کے بعد علماء عالم کے پاس گئے تو عالم نے کہا تم نے 100 لوگوں کو مارا ہے, اب تم معافی مانگنے چاہتے ہو, تم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو. تمہارے اللہ کے درمیان کون آ سکتا ہے بھائی؟ تم معافی مانگنا چاہتے ہو, وہ معاف کرنے والا ہے. تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا, تم معافی مانگ لو سچے دل سے. یہ ہے گائیڈ کرنا. عالم علم سے گائیڈ کرتا ہے, عابد جو ہے جذبات سے گائیڈ کرتا ہے. اور وہ جس نے کہا تھا, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا تھا, ایک آدمی کے بارے میں, ایک عابد نے ایک فاسق کے بارے میں کہا تھا اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا. وہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا, میں نے اس کو معاف کر دیا, تیرے گناہ برباد, تیری نیکیوں کو برباد کر دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس عابد نے ایک ایسا جملہ اللہ کی ناراضگی میں بول دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, کہ اس سے اس کی دنیا اور آخرت اجڑ گئی. لہٰذا انسان کے پاس علم ہو اور علماء سے رجوع ہو تو انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے گا, صحیح راستہ میں. یہاں انہوں نے جو ہے نبی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے نا امیدی نہیں دکھائی, بلکہ انہوں نے ایک سوال کیا, اور وہ یہ کہ امی ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, امی تو نہیں ہے ہماری. تو جواب دیا کہ ٹھیک ہے پھر تم اللہ سے توبہ کرو. 2 باتیں انہوں نے بیان فرمائی عبداللہ بن عباس نے, ایک جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو تم, اور دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے, جس قدر استطاعت ہو, تم اللہ کا تقرب حاصل کرو, نیکیاں کرتے جاؤ. نیکیاں کیوں؟ تم نے گناہ جو کیا ہے نا اس کی تلافی ہو جائے. اور یہ سچ ہے کہ نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. تو اسی لیے عبداللہ بن عباس نے کہا. پھر جب راوی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان سے جو ہے ان کی امی کے متعلق کیوں پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں نے امی کی زندگی کے متعلق اس لیے پوچھا کہ امی سے بڑھ کر
یعنی امی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی مجھے نہیں معلوم ہے جو اللہ کو خوش کر دے گی. معلوم ہوا کہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کتنی بڑی نیکی ہے. ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رہنا، یہ کتنا محبوب اللہ تعالیٰ کا عمل ہے کہ جس سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. اس سے بہت بڑی چیز معلوم ہوئی ہے. لہٰذا جن کی والدہ باحیات ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ. جن کی امی زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں. اس چانس کو مس ہونے مت دیجیے. آج ہیں امی، کل نہیں رہیں گی. ان کی خیریت دیجیے. ان کے ساتھ اگر ساتھ میں رہتے ہیں اچھا رکھیے ان کو. ان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کے لیے دعا دیں، وہ خوش رہیں آپ سے. ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. دوا ہے، کھانا پینا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، جو بھی ہے اس کا خاص طور سے خیال رکھیے. دنیا ادھر ادھر ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم نے پڑھی اس سے پہلے حدیث، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو. امی کو خوش کیجیے آپ، اور ابا کو. ماں کو تکلیف مت دیجیے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو گیا تو گئی آپ کی دنیا، گئی آپ کی آخرت. لہٰذا میری گزارش ہے بچوں سے، یا جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دنیا میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنی والدہ کا خیال رکھیں. ماں بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. ان کو خوش رکھیں، ان کو راضی کریں، ان سے دعائیں لیں، خدمت کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ضرور. ماں کا حق ماں کو دیجیے، لائی ہوئی بیوی کا حق بیوی کو دیجیے. ایسا نہ ہو کہ ماں کے حق میں بیوی کا حق چلا جائے، بیوی کو خوش کرنے میں ماں کی ناراضگی مول لیں آپ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کامیاب شوہر، کامیاب بیٹا، کامیاب مرد وہی ہے جو ہر ایک کو اس کا حق دے، حق تلفی نہ ہو. استطاعت جتنی ہے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے توفیق مانگیں. میری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام بچوں کو توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے والدین کا مقام سمجھیں. اسپیشلی خاص طور سے جو حدیثیں ہم نے پڑھی دو، ماں کا مقام ہم سمجھیں اور ماں کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں. اس سلسلے میں بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی، صحابہ تابعین کی مثالیں کہ کس قدر وہ اپنی اماں کا، اپنی والدہ کا خیال رکھتے تھے. اللہ ہمیں بھی ویسے ہی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا باب ہے بر الاب، ابا کے متعلق. آئیے، ابا بھی ہیں ساتھ میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ مجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.